العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس سخت موسم میں گرمی کی شدت میں ہماری درخواست پہ آپ سب تشریف لائے۔ آپ کو تکلیف دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ الیکٹورل ریفارم جو کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک مسودہ بھی تیار کیا، اور اس مسودے میں انہوں نے پاکستان میں تمام جو بارز ہیں ان کو ایک مسودے کی کاپی بھجوائی، ساتھ ایک لیٹر بھجوایا جو کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری فواد صاحب ان کی طرف سے ہے، اور بار کو کہا گیا کہ آپ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق اپنی رائے دیں، کیا یہ ترمیم ٹھیک ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہیں، یا کہ اس میں آپ کی رائے مختلف ہے۔ گجرات بار نے ہمیشہ اس طرح کے تمام قومی معاملات میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی ہم نے کوشش کی کہ پورے پاکستان میں شاید کسی بھی بار نے ابھی تک اس میں کوئی پروگریس نہیں کی ہے۔ ہم نے کوشش کی، جب یہ مسودہ مجھے ملا آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو ویری نیکسٹ ڈے میں نے چودھری مسعود اختر صاحب، ہمارے بہت ہی محترم و سینئر بار کے ممبر ہیں اور الیکشن کے قوانین اور اصول و ضوابط کے حوالے سے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری مسعود اختر صاحب ایک نعمت کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی لیے ہم یہ جو ترمیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو انپٹ ہم سے مانگی گئی وہ ہم اپنی انپٹ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے درخواست کی، انہوں نے تقریباً 3-4 دن شب و روز محنت کر کے تو ان ترمیم کے حوالے سے اپنی تجاویز جو مرتب کی ہیں وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوانے سے پہلے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم آپ سے شیئر کریں، کہ آپ کے ذریعے سے یہ پبلک ڈاکومنٹ بنائیں، تاکہ کل کو جب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہے گی اور یقیناً کہے گی کہ جو ترمیم ہم نے کی ہیں اس میں بار کی انپٹ شامل ہے، اور بعض سے ہم نے تجاویز مانگی تھی، صاحب نے اس پہ اتفاق کیا، یا کسی نے اس میں اگر عدم اتفاق بھی کیا تو وہ بھی، تو ہم نے بار کی انپٹ کے مطابق یہ ترمیم کی ہیں۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہیں، اور اس کو آپ کے ذریعے، چونکہ آپ سارے قلم کار لوگ ہیں، آپ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی آپ ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ بات پہنچا دی جائے، اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے عوام الناس تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ 2017 میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو مجوزہ ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں 70 سے زیادہ ترامیم جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ تجویز کر رہی ہے، اور ہم نے چودھری مسعود اختر صاحب نے اور ساتھ ان کے جو دوسرے دوست کام کر رہے تھے انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ، پورے غور و خوض کے بعد پاکستان میں انتخابات سے متعلقہ قوانین جو کہ 1978 کا آئین ہے، ایکٹ 1978 ریپریزنٹیشن آف پیپل آف پاکستان ایکٹ 1978، یہ حلقہ بندی اور انتخابی فرشتوں کے دونوں ایکٹ مجریہ 1978 اور دیگر سابقہ قوانین سے موازنہ کر کے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرات جو ہے اپنی رائے رکھتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مجوزہ ترمیم ہیں ان میں بیشتر ترامیم آئین کے خلاف ہیں، آئین کے منافی ہیں، اور جب یہ ترامیم نافذ ہونے کے بعد یا نافذ کرنے سے پہلے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج ہوں گی تو ہمیں یقین ہے کہ یہ خلاف آئین قرار پائیں گی،
اور اس طرح بقایا الیکشن جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 یہ ابہام اور نامکمل دفعات پہ مشتمل رہ جائے گا اور اس وجہ سے شاید یہ ناقابل عمل بھی ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیشتر ترامیم جو ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پہ اور اپنے سیاسی مقاصد کو تحفظ دینے کی بنیاد کے لیے کی جا رہی ہیں، اور آئندہ انتخابات میں انتخابی حکومتی دھاندلی کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کر کے غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہے، جس کا ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں دیکھ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جو اختیارات استعمال کر کے ڈسکا میں اپنا حکومتی جو منصوبہ ناکام کیا تھا، اس سے سبق حاصل کر کے جو ایلینز ہیں اس گورنمنٹ کے، انہوں نے آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دھاندلی کی روک تھام اور انکوائری کے جو اختیارات ہیں ان کو مفلوج کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح آئین پاکستان 2018 کے تحت الیکشن کمیشن کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں بیشتر ترامیم ناقابل عمل ہیں اور انتخابات کے طریقہ کار میں الیکشن کمیشن کو نااہل ادارہ قرار دینے کی کوشش ہے۔ آئین کے منافی جو ترامیم اس مجوزہ مسودے میں شامل ہیں، میں ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مجوزہ ترمیم کے نمبر شمار 36 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 122 میں ترمیم کر کے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 میں واضح طور پہ درج ہے کہ آئین کے تابع تمام انتخابات ماسوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانا ہے تو پہلے چاہیے یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کر لیتے اور جو آئین کی بائنڈنگ ہے اس کو اوپن بیلٹ میں اپنی فیور میں کر لیتے، تو اس کے بعد یہ ترمیم کرتے تو شاید قابل قبول ہو جاتی۔ مجوزہ ترمیم کے پیرا نمبر 10 کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 17(2) کے تحت آئندہ انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر انتخابات میں حلقہ بندی کی بنیاد آبادی کی بجائے رائے دہندگان یعنی کہ ووٹر کی تعداد کی بنیاد پر کرنے کی تجویز ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 51(5) کے تحت قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین صوبوں کی آبادی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسمبلی کی جو حلقہ بندیاں ہیں ہمیشہ آبادی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ حلقہ بندیاں جو ہیں ووٹر لسٹ کی بنیاد پہ ہوں۔ تمام دنیا میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ تجویز نہ صرف آئین کے مذکورہ آرٹیکل کے منافی ہے بلکہ حلقہ بندی کے اصولوں کے تحت شاید اس پہ عمل درآمد کرنا بھی مشکل ہوگا۔ حلقہ بندی ہر نئی مردم شماری کے بعد ہوتی ہے، مگر چونکہ موجودہ حکومت حلقہ بندیاں سر نو اپنے مفاد میں کرنا چاہتی ہے، اس لیے بالواسطہ بیمانی ترمیم کا عذر تراشا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 219 اور 218 کے تحت منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور دھاندلی سے پاک انتخابات کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فرائض میں شامل ہے۔ پولوں کے دوران کسی قسم کی دھاندلی اور دیگر شکایات پر الیکشن کمیشن نتائج کی حتمی نوٹیفیکیشن تک تحقیق کر کے مناسب کارروائی کر سکتا ہے، مناسب حکم جاری کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سنگین نوعیت کی شکایت ہو تو حتمی نوٹیفیکیشن کو اس دوران روک کر قانونی اور آئینی فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو بدنیتی کی بنیاد پہ پیرا شمار نمبر 3 کے تحت الیکشن ایکٹ کی دفعہ 8 میں ریٹرننگ افسر کی جانب سے
کنسالیڈیشن رزلٹ تک محدود کر دیا گیا ہے، جو بالعموم 2 یا 3 دن تک ہوتی ہے۔ یہ کنسالیڈیشن رزلٹ کا اختیار جو ہے وہ 2 یا 3 دن تک روکنے کا اختیار ہے ریٹرننگ افسر کے پاس، تاکہ عملی اور اس کے بعد اس کو لازم اپنا رزلٹ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر کے متعلقہ اپنی باڈیز کو دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ عملی طور پہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار جو ہے کسی بھی سنگین نوعیت کے معاملات میں اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے کا اس کا حق جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ تصور کیجئے کہ الیکشن کمیشن پاکستان عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اس وقت تقریباً 849 حلقے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک ہی روز انتخاب ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 حلقوں میں ہو جائے، 10 میں دوسرے دن ہو جائے، 20 میں تیسرے دن، ایک ہی دن میں 849 حلقوں میں انتخابات ہوتا ہے پاکستان میں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 2 یا 3 روز میں تمام انتخابی دھاندلیوں کی انکوائری الیکشن کمیشن کرے اور اس پہ فیصلہ صادر کرے؟ یہ مجوزہ ترمیم جو ہے آئین کے بھی خلاف ہے اور انسانوں کے رائے دہی کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ اس سے مقصد صرف حکومتی دھاندلی کے روکنے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود کر کے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن بنانا ہے۔ اس طرح آئین پاکستان کے آرٹیکل 218 219 کی یہ صریحاً خلاف ورزی بھی ہے۔ انتخابی فرشتوں کی تیاری آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے اسے آرٹیکل غیر مؤثر بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ کی دفعات 24، 26، 28، 34، 36 اور 46 خلاف آئین قرار دے دی گئی ہیں، ان کو حذف کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بالواسطہ طور پر نادرا کو منتقل کیے جا رہے ہیں، اور اس وضع کردہ طریقہ کار کے سامنے الیکشن کمیشن بے بس بھی ہوگا، مجبور ہی ہوگا، اور اس طرح دفعات 11 اور 13 کے تحت ترمیم خلاف آئین ہے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ وضع کرنے کی ایک تجویز اس مسودے میں شامل ہے۔ یہ طریقہ کار پاکستان کے لیے نہ صرف اجنبی ہے بلکہ ابھی تک پورے ایشیا میں شاید کسی ملک میں یہ رائج نہیں ہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہا۔ ٹیکنیکل دھاندلی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا جس کا تدارک شاید پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ انتخابات محض ایک فراڈ بن جائیں گے۔ اسے جاری رکھنا مقصود ہو تو جزوی طور پر آہستہ آہستہ کچھ حلقوں میں اس کو ٹیسٹ کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یکدم پورے پاکستان میں انتخابات کے لیے نافذ کر دینا یہ نامناسب بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے اور پاکستان کے مجوزہ حالات کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ RTS کا نظام ایک رائج ہوا تھا ووٹوں کی کاسٹنگ کے لیے، اور آئین اس وقت جب نتائج جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے تو ہمارا RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ پاور فیلئر ہے، اور پاور فیلئر والے تکڑے لوگ ہیں، جب چاہیں پاور فیل کر لیتے ہیں۔ RTS سسٹم فلاپ کر دیا گیا، نتائج اپنی مرضی سے مرتب کر لیے گئے۔ مذکورہ بالا خلاف آئین ترمیم کے علاوہ چند بے معنی اور طریقہ کار کی تبدیلیاں بھی تجویز کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ان زیر الو ترمیم جن کے ذریعے منصفانہ انتخابات ممکن نہ رہے گا یہ لوگوں کی نظر سے اوجھل رہیں۔ چند طریقہ کار کی تبدیلیاں اس پہ ذیل ہیں جو کہ اس مجوزہ مسودے میں موجود ہیں۔ مثلاً جو رکن صوبائی یا قومی اسمبلی 60 روز کے اندر اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے سیاسی پارٹیوں کی فہرست میں رد و بدل اور نئی فہرست یا ترمیم اور اضافہ ممکن ہوگا۔ انتہائی عذرداری کے لیے پہلے ریٹائر جج جو تھے ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب نئے مجوزے میں ان کی تقرری نہیں ہو سکے گی۔ جو پاکستانی اوورسیز ہیں، ابراڈ ہیں، ان کی حق رائے دہی کا طریقہ کار وضع کیا جائے
اس کے لیے یا تو بیرون ملک پولنگ اسٹیشن قائم کرنا ہوں گے آپ کو، یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ سے ممکن ہو سکے گا۔ اگر امریکہ میں جیسے ملک میں لوگوں نے کسی پولنگ پر جانا ہو تو انہیں سینکڑوں میل مسافت طے کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ 51 اسٹیٹس ہیں پورے امریکہ میں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ 2 لوگ موجود ہیں وہاں بھی پولنگ اسٹیشن قائم کر دیا جائے۔ تقریباً 9 گھنٹے کا شاید اندرون امریکہ جو ہے شاید ایک فلائٹ کا سفر بنتا ہے، اس لیے پولنگ اسٹیشن کا وہاں پہ قائم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا، اور وہاں پہ سینکڑوں میل مسافت طے کرنا بھی پوسٹل بیلٹ میں خفیہ رائے شماری پر قائم نہ رکھی جا سکتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بیلٹ پیپر اکٹھا کر کے اپنی مرضی سے مارک کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور ترمیم جو ہے وہ اس میں تجویز کی گئی ہے کہ امیدواروں کی ضمانت کاغذات نامزدگی جو فیس ہے وہ 30,000 سے بڑھا کر 50 اور 20 سے بڑھا کر 30,000 کر دی گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ترمیم ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ چھوٹی ترمیمیں اس لیے تجویز کی گئی ہیں کہ پہلی بڑی ترمیم جو کہ خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، ان سے لوگوں کی نظروں کو اوجھل کر دیا جائے، لوگ اس پہ رائے اپنی نہ دے پائیں اور چھوٹی چھوٹی ترمیم پہ الجھ کے رہ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کی اگر کوئی سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہیں تفہیم کے لیے یا ویسے، تو چودھری مسعود اختر صاحب انشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔